یہاں سے کئی بچے فری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نوکریوں پر لگ جاتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر وہ سیکھیں گے, ان کو ایئرپورٹ پہ جاب لگتے ہیں, MNC میں جاب لگتے ہیں. کئی ہمارے اپنے بارکس کے بھی بچے اور اطراف و اکناف کے بھی بچے اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریوں پر لگ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز مسجد نبوی سے کیا. میں اب مسجد کے ذمہ داران جیسے فیصل باؤن صاحب ہیں, حسین باؤن صاحب ہیں, ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اسی مسجد میں اوپر کے حصے میں اگر ایک انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے, ایک 10 کمپیوٹر رکھیں گے. اب سر کی تنخواہ کا اگر مسئلہ ہے تو ایک جمعہ ہم اس کے لیے مختص کر دیں گے کہ ایک جمعے میں ہم لوگوں سے چندے کے طور پر کچھ پیسے لے لیں گے تو 5 سے 10 ہزار روپے ہمیں جمع ہو جائیں گے. لیکن آپ اچھی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ ایک بیچ میں آپ کے یہاں پر 30 سے 40 بچے آئیں گے, اور اگر آپ عصر سے کلاسز کا آغاز کریں گے, مغرب کی نماز آپ کی مسجد, بچوں کو مسجد میں آنے کا موقع ملے گا, مسجد میں آنے کا مزاج بنے گا, نمازی ان کی مزاج میں, نماز کی پابندی ان کے مزاج میں پیدا ہو جائے گی, یہ مسجد سے جڑیں گے اور اس طریقے سے مغرب کی نماز, عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں گے, یا فجر کی نماز کے ساتھ ہم اس طریقے سے کلاسز کا آغاز کریں گے, تو ایک بڑا تعلیمی مسئلہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر حل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری طبیعت, ہمارا مزاج علماء نے اس طریقے کا بنا دیا کہ گرمی اگر آ جائے تو لاکھوں روپیے کے AC لگانا ہم ضروری سمجھیں گے, یا پھر اسی طریقے سے کسی کے پیر میں کچھ چیز چبھ جائے, یا ذرا سی یعنی یہ قالین کے بجائے کوئی سخت قسم کا کوئی قالین موجود رکھے, تو نمازی اگر 1-2 مسجد سے چلے جائیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کے قالین مسجد میں بچھا دیے جائیں. یہ کس طریقے کا مزاج ہے آپ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی, مسجد نبوی, یہ کچی مسجد تھی. حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور مال غنیمت کے طور پر ہیرے جواہرات جب آئے, مسجد نبوی میں یہ ڈال دیا گیا تو ساری مسجد ہیرے جواہرات سے بھر چکی تھی. اب اگر حضرت عمر چاہتے تو مسجد کی دیواریں سونے کی بنا سکتے, چھت سونے کا بنا سکتے, فرش سونے چاندی کا بنا سکتے, لیکن دوسرے ہی دن حضرت عمر بن خطاب نے سارے مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. ہماری ساری فکر, ہمارا سارا کام, ہمارے خلیج میں بسنے والے افراد سارے نیکیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں قالین بچھا کر مسجد کے مینار سے ہم کو کیا لینا دینا ہے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینار نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے تو انہوں نے ایک پہچان کے لیے مسجد پر میناروں کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع کیا, اور وہ بھی اس لیے کہ مینار کے اندر سیڑھی ہوتی اور اوپر کے حصے میں جا کر مؤذن آذان دیتا تاکہ آذان کی آواز دور دور تک جا سکے, لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. مینار کس لیے تعمیر کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دور تک آذان کی آواز کو پہنچانا. اب تو لاؤڈ اسپیکرز آ گئے, اب لاکھوں روپیے میناروں کے اوپر, اس کو سجانے کے اوپر لگائیں گے. برادران اسلام, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر قوم کو بنانے کے کام کا